قبیل بھائی کو لیتے ہیں، قبیل بھائی۔ قبیل صاحب بسم اللہ کریں۔ قبیل صاحب کیسے ہیں بھائی؟ گڈ ایوننگ۔ اور ٹھیک ہیں جی اللہ یاری صاحب، گڈ ایوننگ، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ آپ ان کے دوست ہیں نا، اپنے اس کے اپنے جو بھائی ہیں ہمارے میتھیو صاحب کے دوست شوست ہے نا ان کے؟ نہیں میتھیو کا میں دوست نہیں ہوں۔ اچھا، ویسے ناظرین جو ہے نا میں نے دیکھی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر ہی۔ اچھا تو بس اب نہیں دیکھتا، پہلے دیکھتا تھا اب نہیں دیکھتا۔ اچھا تو یہ ہے کہ سنجیل روبن صاحب جو ہے نا وہ جو ہے میں اور وہ اکٹھے جو ہے وہ اسٹڈی کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ اچھا، وہ آپ کا دوست ہے سنجیل، آپ کا دوست ہے، صحیح۔ تو ایک ہی مدرسے سے جو ہم فارغ التحصیل ہوئے، اور تو آپ کی ویڈیو دیکھتا رہتا تھا، آ جاتی تھی، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کا حق ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ کا حق ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں کہ آپ کیوں بائبل مقدس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر کسی کو نا اپنا فیتھ بتانے کی جو ہے وہ ہونا چاہیے، اپنے اندر جذبہ ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے، اور جو ٹروتھ ہے نا جو وہ سامنے لے کر آنا چاہیے۔ تو عقیدے کے اوپر سوال کرنا، یہ کرنا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ہونا چاہیے اعتراض کا، کیونکہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے۔ تو یاری صاحب میں جس موضوع کے اوپر حاضر ہوں، میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ سوالات ہیں، کیونکہ آپ نے بھی اپنی ڈیبیٹ کے اندر کہا تھا کہ دو سوال ہے، بیسیکلی دو سوال کروں گا، اور ایک تو یہ موضوع سے ہٹ کے ہے، کیونکہ میں نے ایک آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، ایک انجینئر ہی تھے، سول انجینئر تھے، کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون بندے تھے، کہاں سے تھے، تو پاکستان سے تھے۔ تو عیسیٰ کی موت کے اوپر نا وہ بات کر رہے تھے۔ تو میں نے جب، کیونکہ میں ایک تحقیق کرتا رہتا ہوں، اور میں نے جہاں تک قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے یا حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، اور ارلیئر جو لوگ ہیں یا مصر سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی جو کوٹیشن کا مطالعہ کیا ہے، یا آج بھی بعض لوگ یہی مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے موت کے بعد جو ہے وہ اٹھا لیا۔ تو آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ شبی ڈال دی، تو تھوڑا ایکسپلین کریں گے کہ ہمارے ہاں اس طرح نا، حدیث میں ہمارے ہاں اس طرح بھائی اس کا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، یہودیوں نے گالی دی، اس آگے سے ان کی ماں کو گالی دی، وہ تو برے بلا کہتے تھے نا، اور ان کے معجزوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ آدمی جادوگر ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، تو اس کو قتل کر دو۔ انجیلوں کے اندر بھی ایسا لکھا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک مکان میں، ایک گھر میں، ایک ہال میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آج یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ مجھے بچا دے گا، اور آپ میں سے ایک فرد ایسا ہے جو وہ صبح ہونے سے پہلے 12 دفعہ کافر ہو جائے گا۔ ایک شخص نے حواریین سے کہا وہ میں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آپ ہی ہیں، اور پھر ان سے کہا کہ میرا جو وسیع ہے وہ حضرت شمعون ہے، میرے بعد آپ نے شمعون کی باتیں ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور کہا کہ آپ میں سے ایک شخص میری جگہ سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ تو ایک شخص نے کہا میں وہ بننا چاہتا ہوں، ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت وہاں پہ اسی حال میں کمرہ جو بھی تھا، اس کے کونے میں ایک روشنی آنے کے لیے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک سوراخ تھی، یا ایک چھوٹا سا دریچہ تھا، چھوٹا سا ایک جو ونڈو ہوتا ہے اس طرح تھا۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان لے گئے۔ عیسائی آئے، معاف کیے، یہودی آئے، انہوں نے اس شخص کو پکڑا جو بے گناہ، وہ عیسیٰ نہیں تھا لیکن اس نے خود قربانی دی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کو لے کے گئے، انہوں نے اس پہ چڑھا دیا، اور وہ جنتی، ہمارے اہل سنت کہتا ہے نا کہ وہ ملعون ہے، ہمارے ہاں وہ ملعون نہیں ہے وہ شخص، ہمارے ہاں وہ اچھا آدمی ہے، اس نے قربانی دی۔ تو پھر وہ سولی پہ چڑھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے گیا، اور آسمان پر ان کی قبض روح کیا، زندہ گئے، آسمان میں قبض روح کی گئی، اور دوبارہ ان کے روح کو ان کے بدن میں داخل کیا، دوبارہ زندہ کیا گیا۔
ان کو موت ملا ہے، ان کو دوبارہ زندہ ہوئے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی کہانی ہے اہل بیت علیہ السلام کے مطابق. اوکے، آپ کی بات چلیں، ٹھیک ہے، آپ کی حدیثوں کے مطابق جو بھی آپ نے اسٹڈی کیا ہے، اور کیونکہ میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، میں آپ کو پہلے بات بتائی ہے، یہاں پر کچھ قرآن پاک کے بھی ایویڈنس ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کا جواب دے سکیں گے. اور کچھ کتابیں جو میں نے پڑھی بھی ہیں، قصص الانبیاء بھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا تو وہاں پر نا ناموں کا بھی اختلاف ہے. اب آپ شمعون بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے حواری جو شمعون تھے وہ تھے. پہلی بات ہے کہ قصص الانبیاء کس کی ہے؟ اور قصص الانبیاء دو ہیں، ایک شیعہ کا قصص الانبیاء، ایک مخالف اہل سنت کی ہے، مخالفین کی ہے. کس کی بات کر رہا ہے؟ یہ اہل سنت کی ہے، اہل سنت کی وہ بات. ہمارے ہاں نہیں چلتا نا، ہمارے ہاں نہیں چلتا. اوکے اوکے، ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کا بادشاہ اس کے اندر ٹائٹل دیا گیا. اوکے اوکے. انجیل برناباس میں، یہ میرے پاس موجود ہے انجیل برناباس، یہودا اسکریوتی، کیونکہ یہ اسی شخص نے انجیل مقدس کے مطابق خدا یسوع مسیح کو پکڑوایا تھا. بیزوی نے نا اس کا نام تیتیانوس بتایا ہے، اور تبری نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے وہ سرچیوس نام بتایا ہے، اور رائے شکتی جان کے نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا، اس نے شوگ نام بتایا، اور فلتیانوس جو ہے وہ نام بتایا ہے. اور یہ جتنی کتابیں آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ شیعہ کتابیں نہیں ہیں. تبری وغیرہ آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ شیعہ نہیں ہے. اوکے. مولانا عبد الماجد ریا آبادی، اس نے بھی اپنے قرآن کے اندر شمعون کرینی، اس نے شمعون نام لکھا ہوا ہے، وہ بھی غیر شیعہ. اب دیکھیے، اوکے ہو گیا. تو اب دیکھیے کہ انی متفقے، جب میں انہیں اس کے اوپر ریسرچ کی، انی متفقے و رافیہ کا الہ، یہ جو ورس ہے، یہ سورۃ ال عمران 55، 54 اور 158 اور 157 نمبر آیت، اور مائدہ 117 نمبر آیت، اور النساء 157 نمبر آیت، یہ ساری آیات کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے بیان ہوئی ہے. تو یہاں پر انی متفقے کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر نا بہت سارے جو اہل اسلام کے لوگ ہیں، بخاری شریف ہو گئی اور دوسری کتابیں ہو گئی، انس بن ملک ہو گیا، اور حالانکہ بہت سارے ایسے مفسرین ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں پڑھ کے بھی سنا دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے جو ہے ان کو موت ملی، بعض لوگ بولتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے لیے موت ملی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ ان کو 8 گھنٹے کے لیے، 3 گھڑیوں کے لیے، اور 33 برس میں بعض لوگوں نے بالکل یہ اکارڈنگ ٹو بائبل بھی ہے، انجیل مقدس بھی ہے، 33 سال کی عمر میں جو ہے ان کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے موت دی. تو یہ سارے جو ہے نا امام ملک، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، امام ملک کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے انی متفقے کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے موت آ گئی. اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، ربی بن انس نے روایت کی، یہ روایتیں ہیں آسمان پر جو ہے وہ موت کے بعد ان کا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ہمارے لیے ہماری روایات ہی نہیں ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے ہاں یہ معتبر نہیں ہے نا. آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ روزنامہ جنگ میں یہ لکھا، روزنامہ ڈان میں یہ لکھا، وہ ہماری ان سے دین ہی نہیں لے لیتے نا، ہماروں سے تعلق ہی نہیں. اتنا بڑا طبقہ، چلو ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بات کی کہ دوبارہ پھر آ گیا شیعہ کے مطابق یہ کہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے نا ابھی، وہ آسمان آپ کے دوبارہ آسمان سے زمین پر آیا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. اگر ہو سکتا ہے اللہ نازل کا، اللہ دیکھیں، میں نہیں کہہ سکتا وہ دوبارہ واپس نہیں آیا، کیونکہ اگر وہ چاہے کہ زمین پہ آ جائے، اگر اللہ سے دعا کرے وہ آ سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ یہ کہ وہ آسمان پر گیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کا نزول کب ہوگا؟ اس کا آئے گا وہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت وہ واپس آئیں گے. اس سے پہلے وہ کیا آ سکتا ہے؟ اگر اللہ سے چاہے کہ بھئی میں نے زمین پہ جانا، کوئی کام ہے، کوئی طواف کرنا، زیارت کرنا ہے، کربلا جانا، بالکل اللہ اس کو اجازت. ہمارے احادیث میں انبیاء سب اجازت مانگتے ہیں اللہ سے کہ شب جمعہ ہمیں اجازت دے دو، ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے. تو شب جمعہ انبیاء کو اجازت ملتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں زیارت کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئے ہوں کربلا میں زیارت کے لیے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اوکے. دوسری بات یہ کہ روزہ، نماز، حج، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ فرض ہے نا، یہ سورہ مریم کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور اب دیکھیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مرے نہیں ہے تو اگر آسمان پر زندہ ہے، اگر آسمان کے اوپر زندہ ہے، تو وہ کن لوگوں کو جو ہے یہ ساری چیزیں زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ 5% دیتے ہیں کہ 10% دیتے ہیں، یہ دینی پڑتی ہے غریبوں کو، محتاجوں کو. تو وہاں پر
کن لوگوں کو وہ یہ زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ اس طرح نہیں ہے کہ آپ پہ اگر کوئی ایسے ہر حالت میں واجب ہے، زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہے کہ اگر آپ شیعہ مذہب میں دیکھیں نا، سنی مذہب میں بھی اس طرح آپ کے پاس اتنے سونا چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، اتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ دینا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا گندم ہے، ہر ایک گندم کی پیداوار جو ہے نا ہر ایک پہ واجب نہیں ہوتا، گندم کے ایک بہت بڑی فصل ہو، ہمارے ہاں یہ ہے کہ تقریباً 1 ٹن اگر آپ کی پیداوار ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، 1 ٹن سے کم اگر آپ کے گندم کا پیداوار ہے تو زکوٰۃ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے بیل گائے ہیں 40 سے زیادہ ہے تو ہے، اس سے کم مثلا نہیں ہے، اس طرح۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں آسمان میں کیا پیسے ہیں، کیا وہ گندم کا کوئی کاشت کرتے ہیں، کیا وہ مثلا گائے بکری کا وہ کوئی گلا جو ہے وہ چراتے ہیں، اس طرح تو ہے نہیں نا بھائی، اگر ہے آسمانوں میں یہ کام تو نہیں ہوتا نا، تو بھائی زکوٰۃ کا کوئی سوال ہی، عبادت کا تعلق ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا تو سب انبیاء کو انہوں نے نماز پڑھائی تھی، تو انبیاء آسمان میں نماز پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم ہے، جو بھی اللہ کی جانب سے ان پہ فریضہ ہے وہ انجام دیں گے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ نہیں ہے کہ یہ تو چلیں آپ کا ہے نا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوں گے، یہ ہمارا نہیں ہے عقیدہ۔ تو اچھا ایک یہ کہ اب دیکھیے کہ رومی حکومت نے ان کو مارا ہے نا، رومی حکومت نے آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ آیت ملتی ہے کہ شبہ مطلب کہ شبی ڈال دی گئی۔ اب سوال یہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ اس طرح دیکھیں کہ اگر کسی کے اوپر شبی ڈال دی گئی، فور ایگزامپل جو شمعون آپ نام بتا رہے تھے، اس کے اوپر ہی ڈال دی گئی، تو وہ جب رومی حاکم کے پاس گیا، پلاطوس کے پاس گیا، تو جب کوڑے لگے تو کیا اس وہ یہ نہیں تھا کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں ہوں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو وہ اس طرح کی نا بہت سارے بھی شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں، آپ یہ شبہات جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سنی احادیث کو آپ کے ذہن میں اس کی روح سے پیدا کر رہے ہیں نا، کہ اگر ایک شخص خود قربانی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چاہتا کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ چڑھے اور یہ میرا بندہ، یہ میرا محبوب پیغمبر، اس پہ ظلم ہو، اس کا خون بہایا جائے، اللہ کہتا ہے میں اس کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہودوں نے مکر کیا نا، یہودیوں نے چال چلیا کہ بھئی ایک نبی ہے، اس نے معجزے کیے ہیں، اس نے اندھوں کو شفا دی، یہ کہتے ہیں جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، قتل کرو اس کو، قتل کرو اس کو۔ تو یہ ان کی مکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مکر ہے ان کے مقابلے میں یہ کہ میں اس بندے کو بچاؤں گا، جبرائیل کو نکالو اس کو۔ اور انہی کے احباب میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یاروں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کی خاطر قربانی دیتا ہوں، میں آپ کے شبیہ بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو شبیہ بنا لیتا۔ وہ شخص جو شبیہ بنا ہے نا، وہ کوئی فراڈی آدمی، جھوٹا آدمی اگر ہوتا نا تو وہ بادشاہ کے پاس جاتا نا، کہتا میں نہیں ہوں، لیکن اس نے قربانی شہادت قبول کیا، جنتی ہو گیا وہ، کہ میں عیسیٰ علیہ مجھے موت ملے، عیسیٰ بچ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ تو یہ نہیں غداری تو نہیں کر سکتا نا۔ آپ کے ہاں یہی ہے نا کہ ایک دیکھ، آپ کے ہاں یہی اسی میتھیو میں کہ ایک ہماری ایک صحابی نے 30 سکے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا، ہے کہ نہیں بھائی؟ 30 چاندی کے سکے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، وہی حواریین جن کے اتباع کرتے ہیں، اس نے 30 سکے لیے اور اس کو بیچ دیا کہ بھائی چلو وہ عیسیٰ ادھر ہے، پکڑ لو مجھے 30 سکے۔ اس 30 سکے لے کے جاسوسی کرا دی، عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے ہاتھوں چڑھا دی، اصولی پہ چڑھا دیا۔ وہ غدار، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جس آدمی نے سولی پہ چڑھائے وہ شہید ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جو ہے نا میں آپ نے طور پہ بہتر طریقے سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات سے سیٹسفائی نہیں ہوں، کیونکہ ہماری انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ موت آئی اور پھر کہ تیسرے دن جو ہے جی اٹھا۔ اچھا یہ تو ہو گیا جو میں